فلم کے آغاز میں ہمیں ہینا اور اس کے شوہر کو دکھایا جاتا ہے جو ہینا کے شوہر کے والد سے ملنے جا رہے تھے کیونکہ اس کے والد نے اپنے تمام بچوں کو بلایا تھا۔ دونوں وہاں جانے پر بہت خوش تھے۔ یہاں ہینا کا شوہر اسے بتاتا ہے کہ آج میرے والد کی 75ویں سالگرہ ہے، اس لیے انہوں نے سب کو بلایا ہے اور ہمیں ان سے مل کر اچھا لگے گا۔ ہینا کہتی ہے کہ تمہارے والد نے مجھے نہیں بلایا لیکن پھر بھی تم مجھے لے کے جا رہے ہو، کیا ممکن ہے کہ وہ برا نہیں مانیں گے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں نے تم سے شادی کی ہے اور تم بھی اس خاندان کا حصہ ہو۔ دونوں اپنے والد کے مینشن کے باہر پہنچتے ہیں جہاں ہینا کے شوہر کے 3 بھائی اور بہن بھی تھی، ایک بڑا بھائی، چھوٹی بہن کیمی اور درمیانی بہن۔ سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن ہینا سے خوش نہیں ہوتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہینا نے ہمارے بھائی سے پیسوں کے لیے شادی کی ہے۔ سب باغ میں آ جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے والد نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ شاید یہ سب ان کی سالگرہ کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے والد کے محافظ نے کہا کہ تمہارے والد تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہینا کا شوہر سب کو لے کر اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں اوپر کی طرف کمرے میں جانا چاہیے کیونکہ والد وہیں ملیں گے۔ سب اوپر کے کمرے میں جاتے ہیں اور اپنے والد سے ملتے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے پورے حفاظتی انتظام کر لیے ہیں تاکہ کوئی بھی اس گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ بچے یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ ان کے والد کہتے ہیں کہ آج رات کوئی آنے والا ہے جو مجھے مار ڈالے گا اور تم پانچوں کو مجھے بچانا ہے تاکہ مجھے مار نہ سکے۔ یہ سن کر تمام بچے حیران ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کون آئے گا۔ والد انہیں بتاتے ہیں کہ میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بچے کہتے ہیں کہ مذاق بند کرے اور سچ بتائے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاق نہیں ہے بلکہ تمہیں اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ اگر میں آج رات مر گیا تو یہ بات طے ہے، میری موت کے بعد میری ساری جائیداد کسی خیراتی ادارے کو چلی جائے گی، نہ کہ میرے بچوں کو، لیکن اگر میں زندہ رہا تو میں اپنی جائیداد تم سب میں تقسیم کر دوں گا۔ تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ مجھے آج رات محفوظ رکھنا ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے محافظ کو حکم دیتے ہیں کہ تم جا سکتے ہو، اور جب محافظ چلا جاتا ہے تو وہ تمام کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے اور نہ ہی باہر جا سکے، اور سب نیچے جا کر بات کرتے ہیں کہ والد کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو سب سوچتے ہیں کہ شاید والد ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ انہیں نہیں لگتا کہ کوئی انہیں مارنے کے لیے آئے گا، لیکن گھر کے دروازے پہلے ہی بند ہو چکے ہیں۔ پھر ہینا ان سے کہتی ہے کہ شاید والد سچ بول رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی جان بچانی ہوگی۔ سب اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ کیمی پہلے اپنے کمرے میں جاتی ہے جہاں بہت ساری شراب کی بوتلیں تھی، اور جب وہ شراب پی رہی تھی تو اچانک اسے کمرے میں کچھ آواز آتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اور جب وہ آواز کے پیچھے جاتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر وہ کسی کا سایہ دیکھتی ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جب وہ اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کا بھائی وہاں آتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم اندر کیا کر رہی تھی؟ کیمی کہتی ہے کہ اس نے محسوس کیا کہ کوئی نیچے تھا، لیکن اس کا بھائی کہتا ہے کہ نیچے کوئی نہیں ہوگا۔ ہینا کا شوہر اسے اپنے والد کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر اس کے والد کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ ہینا یہاں آئی ہے، لیکن میں اب بھی اسے اپنے خاندان کا حصہ نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہینا کو یہاں پر مت لاؤ۔ ہینا ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ جب کیمی کا بھائی پول کھیل رہا تھا تو اچانک اس کا گلاس گر جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ جب وہ پیچھے مڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پول کے سارے بال اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ دوبارہ سے حیران ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کی دوسری بہن آتی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر کیمی بور ہو رہی تھی اس لیے وہ نہانے کے لیے سوئمنگ پول میں چلی جاتی ہے، لیکن جب وہ اپنا کیمرہ آن کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ جب وہ پیچھے مڑتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ چیختی ہے کہ جو کوئی بھی ہے باہر آؤ، لیکن جب جا کر وہ چیک کرتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر کیمی پول کے اندر جاتی ہے۔ اچانک ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کا سر کاٹ دیتی ہے۔ روح اسے پول میں پھینک دیتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ کیمی کا بھائی اور بہن ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ ان کے ایسا کیوں کیا اور ان کا منصوبہ کیا ہے، لیکن پھر ہینا کا شوہر وہاں آتا ہے۔ ہینا کا شوہر کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں بری باتیں نہیں سنے گا۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کیمی یہاں نہیں ہے۔ جب وہ نیچے جاتا ہے تو اسے کیمی کی لاش ملتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا۔ کیمی کا بھائی کہتا ہے کہ وہ ہماری بہن ہے، اسی لیے ہم تو نہیں اسے مار سکتے، لیکن ہمارے درمیان ایک لڑکی ہے جو ہمارے خاندان سے نہیں ہے۔ یہ سن کر ہینا کا شوہر یعنی اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی پر ایسے الزامات برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے اور وہ کیمی پر حملہ نہیں کر سکتی۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ اگر گھر کے سارے دروازے بند ہیں تو یہاں کوئی آ کر اسے نہیں مار سکتا، اس لیے ان کا شک ہینا پر تھا کہ ہینا نے ہی اسے مارا ہوگا۔ جب اس کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی کا قتل ہو گیا ہے، پھر وہ نیچے آتا ہے اور اپنی بیٹی کی لاش کے سامنے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی موت بہت بری طرح ہوئی ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ باپ انہیں بتاتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک روح ہے جس نے کیمی کو مارا ہے اور اسے ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ ڈیل کی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ سب حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری
बात बताएं, लेकिन बाप उसे पूरी बात नहीं बताता और कहता है कि मेरी एक बेटी मर चुकी है, लेकिन अब मैं हैना को भी अपना वारिस मानूंगा, जिसकी वजह से मैं उसे अपनी जायदाद का हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कैमी का भाई और बहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बाप कहता है कि मेरी बेटी की मौत के बाद जायदाद किसी न किसी की तो होनी है, इसलिए मैंने इसे हैना के नाम करने का फैसला कर लिया है और अब इस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता। किमी का बड़ा भाई अपनी हिफाजत के लिए दफ्तर से बंदूक ले लेता है और कहता है कि जिसने मेरी बहन को मारा मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों बहन भाई हैना से दोबारा पर इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि उसी ने कैमी को मारा है, लेकिन हैना कहती है कि मेरा किमी के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था और मैं उसके कत्ल का सोच भी नहीं सकती। हैना और इसका शोहर नीचे जाते हैं जहाँ उन्हें किमी की लाश नहीं मिलती है। देखकर वो हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इसकी लाश कहाँ गायब हो गई। इन्हें समझ आता है कि यहाँ जरूर कोई है जो इन्हें मार डालेगा, इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर इसका शोहर हैना से कहता है कि हम नीचे से जा सकते हैं। फिर वो नीचे जाने लगते हैं ताकि वहाँ से निकल सके। किमी की बहन अपनी पेंटिंग देखती है जो इसे घूर रही थी और ये देखकर वो हैरान और खौफजदा होती है, लेकिन फिर इसका भाई वहाँ पर आ जाता है और इसे तसल्ली देता है और कहता है कि अपने वालिद को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि हैना और हमारा भाई मिलकर साजिश कर रहे हैं ताकि अमीर हो जाए और हमारे वालिद की जायदाद के वारिस बन जाए, लेकिन हम दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। हैना और इसका शोहर नीचे होते हैं। वो नीचे से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर इन्हें पता चलता है कि हर तरफ ताले लगे हुए हैं। फिर हैना का शोहर एक ताला खोलता है और कहता यहाँ से बाहर जाकर तुम मदद लेके आओ, लेकिन निकलने की बजाय वो वहाँ पर फंस जाती है। इसी दूसरी तरफ कुछ नजर आता है। ये देखकर वो खौफजदा हो जाती है और अपने शोहर को बताती है कि मैंने वहाँ पर किसी को देखा है। वो हैना को छुड़वाकर भागने लगते हैं। जब वो दरवाजा बंद कर रही थी उसके सामने एक जिन नजर आता है। उसे देखकर वो हैरान होती है और सोचती है कि ये क्या चीज है। इससे पहले कि वो इसके पास आता वो दोनों वहाँ से भागकर लाकर में चले जाते हैं, लेकिन फिर किमी का भाई और बहन लाकर का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ना आ सके। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किमी का भाई कहता है कि अगर यहाँ पर दर्जा हरारत 0 से कम हो गया तो हम मर जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन की सतह बहुत कम है, इसलिए हमें यहाँ से किसी भी सूरत में निकलना होगा। वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। जब किमी की बहन और भाई मंजिल के सामने आते हैं इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। जब किमी की बहन आगे बढ़ने लगती है तो कुछ ताकत उसे हवा में उड़ाना शुरू कर देती है और जैसे ही वो देखती है वो ताकत उसे उसके कमरे में खींच लेती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में पाती है और हैरान हो जाती है। इसे जिनके कदमों के निशानात भी नजर आते हैं। फिर वो किमी की पेंटिंग देखती है जिससे खून निकल रहा था। अचानक किमी पेंटिंग से बाहर आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और किमी इस पर उल्टी कर देती है। फिर किमी का भाई वहाँ पर आता है और इस पर बंदूक तान लेता है और कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा, लेकिन वो नहीं रुकती और इस पर गोली चलाता है। और जब किमी वहाँ से गायब हो जाती है तो देखता है कि गलती से उसने अपनी दूसरी बहन को गोली मार दी है, यानी कि वो मर चुकी है, यानी उसने अपनी गलती से बहन को मार दिया। ये जानकर वो बहुत अफसुर्दा हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ये हैना का काम नहीं है बल्कि यहाँ पर एक जिन है जो ये सब कुछ कर रहा है। ऑक्सीजन की सतह कम होने लगी जिसकी वजह से वो दोनों मरने वाले थे। फिर उसका भाई आकर दरवाजा खोलता है और इन्हें बाहर ले जाता है और इनकी जान बच जाती है। वो इन्हें बताता है कि तुम यकीन नहीं करोगे मैंने जो देखा है कि मैंने एक जिन देखा है। फिर वो दोनों भी कहते हैं कि हमने भी एक जिन को देखा है और अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें यहाँ से निकलना होगा। किमी का भाई कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करो जब तक मैं जिन को बहलाने की कोशिश करता हूँ। जब वो वहाँ से निकलने वाले थे तो जिन उन पर हमला करता है, लेकिन वो एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि किताबों की अलमारी के पीछे एक खुफिया कमरा है और जब वो इस कमरे को खोलते हैं तो इन्हें वहाँ से जिन से मुतालिक बहुत सी चीजें मिलती हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो सोचती है कि इनके वालिद ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये जिन यहाँ पर आया है। इन्हें वहाँ पर एक शैतानी निशान भी मिलता है जिसके अंदर खून मौजूद होता है। जब किमी का भाई जिन को ढूंढ रहा था तो अचानक से जिन इसके सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो डर जाता है और अपना तवाज़ुन खोने की वजह से वो ऊपर से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से इसकी हड्डियां टूट जाती है, लेकिन इसकी बंदूक भी उससे दूर हो जाती है। फिर जिन दोबारा उसकी दूसरी बहन का रूप धार कर उसके सामने आता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसका जिस्म बर्बाद हो जाता है और वो बुरी तरह से मर जाता है। जब उन्हें उसकी चीख की आवाज सुनाई देती है तो वो वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि वो भी वहाँ से गायब हो चुका है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब है कि वो भी मर चुका है। फिर वो फौरन वहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करने लगते हैं। फिर वो अपने वालिद के कमरे में जाते हैं और इससे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपके तमाम बच्चे मर रहे हैं। वो इन्हें बताता है कि इस घर में एक जिन है जिसके साथ मैंने
ایک خاص مقصد کے لیے معاہدہ کیا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے تمام بچوں کی قربانی دوں گا تاکہ میں امر ہو سکوں، کیونکہ امر ہونے کے بعد طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہوں۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں 75 سال کا ہو چکا ہوں اور میں مرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے زندہ رہنے کے لیے اپنے خون کی نسل کو قربان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی روح بھوت کو بیچ دی ہے، اس لیے بھوت اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے مار رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بندوق اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے ہینا کے شوہر کو گولی مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہینا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے۔ جبکہ اس کا والد ہینا کو مارنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تم میری فیملی سے نہیں ہو، لیکن پھر بھی تمہیں مرنا ہوگا، اور وہ اسے گولی مار دیتا ہے۔ گولی ہینا کے ہاتھ پر لگتی ہے جس کی وجہ سے اسے معمولی سی چوٹ آتی ہے۔ ہینا فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے گھر میں چھپ جاتی ہے، جبکہ اس کا والد ہینا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو وہ اسے یہ راز بتاتا ہے کہ میں دراصل صرف دکھاوا کر رہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی فیملی کا حصہ مان لیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی اپنی فیملی کا حصہ نہیں بنا سکتا، اور میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا تھا کہ تم اس کے لائق نہیں ہو، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور تم سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے مجھے بہت برا لگا۔ پھر ہینا وہاں ایک بندوق ڈھونڈتی ہے اور اسے اٹھا کر اپنے والد کو گولی مار دیتی ہے، اور پھر ایک فرنیچر اس پر گر جاتا ہے جس کے نیچے وہ پھنس جاتا ہے۔ ہینا اسے بتاتی ہے کہ اصل میں تمہارا بیٹا اور میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائے تھے، لیکن ہم نے تمہیں وہ تحفہ ابھی تک نہیں دکھایا، اور اب جب تم مرنے والے ہو میں چاہتی ہوں کہ تم وہ تحفہ دیکھو، اور فوراً اسے تحفہ دکھاتی ہے جس میں ایک الٹرا ساؤنڈ کی تصویر تھی۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ دراصل میں ماں بننے والی ہوں، بچہ تمہارے بیٹے کا ہے یعنی تمہارا پوتا، تو یہ تمہاری نسل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نسل کا آخری فرد تم نہیں بلکہ یہ بچہ ہے، اس لیے تمہیں اپنی نسل میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولاً اس کے پیٹ میں موجود بچہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا کیونکہ اس کا باپ مرنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور پریشان بھی، لیکن جن بھی یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ جن فوراً سے اس کے پاس آتا ہے اور اسے کاٹ کر کھا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ بوڑھا آدمی وہیں پر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہینا وہاں سے نکل جاتی ہے اور اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھ کر جذباتی طور پر رونے لگتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد صبح ہو جاتی ہے۔ بوڑھے آدمی کا سیکیورٹی گارڈ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو اس نے دیکھا کہ دروازے سے اس کا والد باہر نہیں آیا بلکہ اس کی بہو باہر آئی ہے۔ اس کی آخری نسل اس کے پیٹ میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہینا پوری جائیداد کی مالک ہے۔ پوری جائیداد کی مالک بننے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات پر خوش تھی لیکن اپنے شوہر کو کھونے پر بہت افسوس تھا۔ اس کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔